اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وأزروه ونذروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ 3 تقریریں سن چکے ہیں اور ان تقریروں میں کئی عنوانات زیر بحث آ چکے ہیں. آج اس عنوان کو شروع کر رہا ہوں وہ احترام رسول. اللہ کے نزدیک کتنا احترام ہے، صحابہ کرام کتنا احترام کرتے تھے اور غیر مسلمین نے کتنا احترام کیا ہے. یہ 3 باتیں بتا دو ہمیشہ میں، اور آج بھی 3 باتوں پر زور دوں گا. آج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہر چیز سے بسی ہے. رحمتی وسعت کل شیء، میری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز سے سما سکتی ہے. یعنی بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کا کوئی ایسا نہیں کر سکتا، اس کا حساب نہیں لگا سکتا کوئی. ایک اور بھی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے وقول ربکم ذو رحمت واسعہ، وقول ربکم ذو رحمت واسعہ. اے رسول آپ کہہ دیجیے کہ تمہارا رب جو ہے بڑی وسیع رحمت والا ہے، بہت وسیع رحمت ہے اس کی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. ایک دیہاتی بھی نماز پڑھ رہا تھا. اس نے اپنی دعا میں الفاظ کہے اللہم ارنی محمد علی کرم وعلی عدل، اے اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر اور ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ کر. دعا دیکھیے اسی، مجھ پر رحم کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر اور ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو فرمایا حسین تم نے بڑی وسیع چیز کو گھیرے میں ڈال دیا، بڑی وسیع چیز کو محدود کر دیا. 2 آدمی محدود کر دیا اور ساری دنیا میں اس سے فیض پا سکتی تھی. اللہ کی رحمت سے ساری دنیا سارا تمام عالم فیض پا سکتا تھا. تم نے 2 آدمیوں سے گھیر دیا کہ مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر اور کسی پر نہیں. بڑی وسیع چیز تھی، اس کو گھیرے میں ڈال دی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی چیز ہے، جس کو مل جائے تو یہ کہ یہ رحمت جو ہے یہ رحمت کیسی ہے، اور وہ رحمت جو میدان محشر میں وہ کیسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ خلق السماوات والارض مئة رحمت. اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا اس دن 100 رحمتیں پیدا کی.
100 رحمتیں پیدا کی اور کل رقم کے باقاعدہ آفس کرواتے الارض، اور ہر رحمت اتنی وسیع ہے کہ زمین آسمان کا خلا بھر جائے. پہلے یہ سمجھ لیا کہ زمین آسمان کا خلا کتنا بڑا ہے، یہ انداز لگائیں. تصور نہیں کر سکتے آپ آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، کوئی گنتی نہیں ہے. تو سمجھ لیں کہ آپ ایک ایک رحمت اتنی وسیع ہے، زمین سے لے کے آسمان تک پھیلی ہوئی ہے. اور 100 رحمتیں انزل منها تم واحدن، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک رحمت نازل کی. بدل جن والانس والبہائم والحوام نے، جنات میں بھی، انسانوں میں بھی، چوپاؤں میں بھی، اور کیڑے مکوڑوں میں بھی، سب نے ایک رحمت پیدا کی، ایک رحمت نازل کی. فبها تعاطفون وترحمون تعاطف به واشن اولادا. اس ایک رحمت کا یہ اثر ہے کہ سب آپس میں رحم و کرم کا برتاؤ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں، اور ویسی جانور تک اپنی اولاد پر رحم کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، محبت کرتا ہے. اس ایک رحمت کا اثر یہ ہے. فاطمہ واجب قیامت روز کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہ ایک رحمت 99 رحمتوں میں ملا دے گا. 100 رحمتیں ہو جائیں گی. یعنی یہاں تو ایک ہی رحمت ہے، اس کا اثر آپ دیکھتے ہیں کتنی محبتیں ہوتی ہیں آپس میں، اور وہاں پوری 100 رحمتیں ہوں گی. ان 100 رحمتوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. کتنی وسیع رحمت ہے، کتنا وسیع میں میدان ہے اس کے لیے، اور کتنی امید آپ اسے رکھ سکتے ہیں اس رحمت کی. اور امید آپ کیا رکھے؟ کافر امید رکھتا ہے. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یعلم الکافر ما عند اللہ من رحمت ما قنط من جنت احد. کوئی کافر جو ہے وہ نا امید نہیں ہوگا جنت پانے سے. سب دکھا ہو، سب کو عمر ہو جائے گی، وہ جنت مل جائے گی. اتنی رحمت وسیع ہے، اللہ کافر کو معلوم ہو جائے تو اس لیے میں بھی جنت میں. بہت وسیع رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس وسیع رحمت کو اللہ تعالیٰ نے محدود کر دیا. اس شخص میں تو 2 آدمیوں نے اسے محدود کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ایک شخص اس واسطے میں محدود کر دیا. ایک شخص کس کے لیے محدود کیا ہے؟ الذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون. یہ ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. سب کے سامنے نہیں، تنہائی میں ڈرتے ہیں. تنہائی بچ جائے اللہ کی نافرمانی سے، میں کیا کر دوں گا. یہ ہے ڈر. اور ڈر تو بہت بڑی چیز ہے، اور بھی اسے تشریح ہو سکتی ہے، لیکن بحال یہ ہے کہ کم از کم اتنا ضرور ہو کہ تنہائی میں ڈرے اللہ سے. اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آیت پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو محدود کر دیا. کیا مطلب؟ یہاں تو ایک رحمت ہے، وہاں 100 رحمت ہیں، اور 100 رحمتوں کو محدود کر دیا. کس شخص کے لیے؟ ایک شخص کی ذات کے لیے. وہ کون ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے محدود کر دیا رحمت، وسیع رحمت کو، اور 100 رحمتوں کو محدود کیا. کس کے لیے کیا؟ ان لوگوں کے لیے جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں. جو رسول نبی اور امی کی پیروی کرتے ہیں، انہوں نے لیبل کر دیا. اب جنت کیسے ملے گی؟ رحمت ملے گی، جنت ملے گی. جنت کس سے ملے گی؟ جنت انہی لوگوں کو ملے گی جو رسول یا نبی امی کی پیروی کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. صاف بات ہے. رحمت اس کو ملے گی. رحمت کو محدود کر دیا اللہ تعالیٰ نے.
ایک شخص کے ساتھ، اور وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کریں گے تو اتنا جنت ملے گی اور نہیں ملے گی. کتنا بڑا مرتبہ آیا، کتنی عظمت ہے. پھر آگے فرمایا يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. جس ہستی کا ذکر وہ پاتے ہیں وہ رسول کون؟ تو رسول وہ ذکر پاتے ہیں اپنی کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں ان کے پیشن گوئیاں لکھی ہیں. ایک رسول ایسا آنے والا ہے، اور یہودی اور اہل کتاب سب جانتے تھے کہ آنے والا ہے، اور وہ دعا مانگتے تھے رسول کی وساطت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجیں گا تو ان کے ساتھ ہو کر لڑیں گے اور مشرکین کو شکست دیں گے. تو وہ جب میں ان کے آپ کو صفات رکھے ہوئے تھے توریت انجیل میں، ان صفات کی وجہ سے اہل کتاب اس طرح پہچانتے تھے آپ کو جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے، بیٹوں کو پہچانتے ہیں محض صفات کے ذریعے سے، بیٹوں کو دیکھ کے پہچانتے ہیں. اور رسول اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے صفات کو پہچان لیں گے. صفات اتنی واضح تھی، اتنی واضح تھی، اتنی صاف تھی کہ ان کو دیکھ کر آدمی کہہ سکتا تھا یہی وہ رسول اللہ نے ذکر کیا توریت انجیل میں. اور پیشن گوئیاں ملتی ہیں راہبوں کی، ان کی ان کی، کہ وہ بتاتے کہ رسول آنے والا ہے، بلکہ یہ کہتے تھے آگے ہوگا جاؤ دیکھو. اس قسم کی پیشن گوئیاں ملتی ہیں، پیشن گوئیاں موجود کی ہیں. اور ایک پیشن اور ایک سفر کا ذکر صحیح بخاری موجود ہے توریت کی. اور عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ توریت میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی صفات ہیں جو قرآن مجید میں ہیں. پڑھتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشیرا ونذیرا وإلی الأمیین. اے رسول ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بشارت دنیا بنا کر بھیجا ہے، اور ہوشیار کرنے والا بنا کر بھیجا. لوگوں کو ہوشیار کر دیں میری پیروی نہیں کی تو رحمت نہیں ملے گی. کہ میری سنتیں چھوڑتے رہے سوچے گروانا نہیں ڈال دے گا. سنتیں جو سنت کی پیروی نہیں کرتا اس کو رحمت نہیں ملے گی. رحمت نہیں ملے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو رحمت ہوتی ہے، سو رحمتیں رحمود ہیں. کیا فرماتے ہیں صحیح بخاری کے الفاظ ہے توریت کے، توریت سے منقول ہے توریت کے. اور صحابہ کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ تو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشیرا ونذیرا. اے رسول ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا. حق کے جماعت حق وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حق ہے. مبشر راہی ہو جائے، بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر جائے، ہوشیار کرنے والا، وإلی الأمیین اور امی اے مکہ یا اہل عرب کے لکھا پکے پناہ گاہ بنا کر بھیجا ہے. انت عبدی رسولی، رسول آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں، یہ رسول ہیں. سمت متوکل، میں نے آپ کا نام رکھا متوکل، توکل کرنے والے. سبزی والا غریب اللہ سخال والا صاف، نہ تو وہ کچھ نہیں ہیں، نہ تم ہوئے ہیں، نہ مستقبل ہیں، اور بازاروں میں شو جاتے سید اور کسی برائی کا بدلہ برائی نہیں دیتے، وہ برائی کو دور کریں بھلائی سے. قرآن نہیں بھی الفاظ اس قابل کوئی آسن برائی کو دور کرو، بدلی برائی کا بدلہ نیکی سے دو. اور وہ جو بات ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ تعالی مطہرہ رضی اللہ عنہ فرمائی تھے کہاں خلق ہو قرآن، رسول اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا؟ قرآن مجید تھا. بالکل یہ بات ہے، ساری باتیں جو قرآن مجید کی ہیں کیونکہ آپ کی شیر دفاع جاتی ہیں. تو اس توریت کی عبارت میں بتائیے آپ کو
توریت میں انجیل میں اتنے واضح الفاظ تھے آپ کی بشارت ہے کہ دیکھ کر آدمی کہہ سکتا یہ وہی ہے. لیکن بدقسمتی یہ لوگوں کی کہ پہچان رہے ہیں اور جھوٹ بول جا رہے ہیں. یہ آپ ہو رہے ہیں. آپ لوگ بہت کہا کرتے ہیں جان بوجھ کون جاتا ہے دو دفعہ. یہ غلط ہے. جاتے ہیں جان بوجھ کے دو دفعہ جاتے ہیں. رشوت دے گی آپ یار رسول کہ یار رسول رسول کو اس طرح پہچانتے اس سے پہچانتے اپنے آپ ماں باپ. لیکن اللہ اپنے میرے پہچان اس کے باوجود نہیں مان جاتے. اس کے باوجود نہیں مان جاتے. کیا بات ہے؟ یہ جب جان گئے پہچان گئے یہ رسول ہیں بھی مان لاتے اس مانے جان بوجھ کر دو دفعہ جا رہے ہیں. اور جب آپ لوگ جان رہے کہ بغیر سنت کی پیروی کے رحمت نہیں ملے گی. بغیر سنت کی بغیر رسول نبی امی کی پیروی کے رحمت نہیں ملے گی جنت نہیں ملے گی. تو پھر پیروی کیوں کرتے کیوں نافرمانیاں ہو رہی ہیں؟ کیوں اللہ رسول اللہ کی سنت کی خلاف ورزیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے ہو رہی ہے جان کے جانا چاہ رہے ہیں آپ دو دفعہ. آج سے کیا کر رہے ہیں آپ کہ اللہ رسول اللہ کی پیروی ہوگی شریعت کی تابع داری ہوگی تب ہم رحمت کے امیدوار ہوں گے. ہاں جی الذين يدعون عندهم التوراة والإنجيل الذين يدعون مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل. وہ ایسا رسول ہے اس کا ذکر پاتے ہیں توراۃ انجیل میں. تو ہندویہ کی صفات سے آپ کے گاؤں آنے والے ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہ رسول کہتا ہے اس کی صفات کیا ہیں اس کے فرائض کیا ہیں؟ نیکی کا حکم دینا. رسول اس نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. یہ پہلا فرض نہیں تھا. یحل الحمد طیبات یحرم الخبائث اور وہ ان پر پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے. پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور جو ناپاک چیزیں ان کو حرام کرتا ہے. اب یہ دیکھیں آپ جو چیز پاکیزہ ہوگی وہ حلال ہوگی اور جو چیز ناپاک ہوگی تو حلال نہیں ہوگا ناپاک حرام ہوگا. تو اللہ رسول اسلم نے فرائض بیان کر رہا ہے الگ الگ. اللہ کہاں چلے گی آئی گیا کیا فرائض بیان کیے ہیں. اور ان کے پیٹوں کے اوپر جو بورڈ ڈال دیے گئے تھے اہل کتاب پر جو رسالہ پر جو بورڈ ڈال دیے گئے تھے کسی سے رسم و رواج کے حلال حرام جو حلال کیے تھے ان کو حرام کر دیا تھا. بعض چیزیں ایسی ان کو حرام کر دی نہیں کہ ان کی سرکشی ہو جانا ہوئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب کو اللہ کے رسول زیادہ اتار رہے ہیں. رسم و رواج کے سارے بنوا کے پھینک دیے. اگلا تو توق اور توق اور قلادہ ایک چیز ہے. توق اور قلادہ ایک چیز ہے. قلادہ پہننے والوں کہتے ہیں تقلید چیز ہے. تقلید قلادہ پہننے پٹا ڈالنے کے لیے پٹا ڈالنے والوں کہتے ہیں یہ مقلد ہے. تو وہ تقلید ہے جامد یا تقلید جو بوجھ توق ان کے گلے میں پڑے ہوئے تھے. تقلید کے بوجھ تقلید کے توق جو توق ان کے گلے پڑے ان کو توڑ کے پھینک رہے ہیں. کیا فرائض ہے. حلال حرام کا فیصلہ کرتے ہیں. حلال چیز یہ ہے حرام چیز یہ ہے اور جو پاکیزہ ہوتی ہے اس کو حلال کرتے ہیں. جو ناپاک ہوتی ہے حرام کرتے ہیں. اور رسم و رواج کے بوجھ جو ان پر ڈال دیے ہٹا کر اتار رہے ہیں اور وہ ان کے تقلید کے جو بوجھ اور جو ان کے گلے میں پڑے تھے ان کو توڑ کے پھینک رہے ہیں. تو الذین آمنوا بہ اب آگے آتی ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتی ہے بات آتی ہے. یہاں تو صفات آ گئی فرائض آ گئے. فرائض منصبی کیا ہیں کیا کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان کیا. الذین آمنوا بہ جو لوگ ایمان لائے ان پر جو رسول پر ایمان لائے
والذین آمنوا وعزروہ، اس کو سنیں آپ، عزروہ، اور ان کا احترام کیا، عزروہ، احترام میں ملو رہا احترام نا، ان کا احترام کیا، وہ نصروہ، ان کی مدد کی، وَاتَّقُوا الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس چیز کی پیروی کی، اس چیز کی پیروی کی، اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ شریعت الہیہ، کتاب اللہ، جو اللہ کتاب نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، اس نور کی پیروی کی 4 باتیں ہوئی ہیں۔ ایمان لائے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا احترام کرے، ان کو مدد دے، اور اس نور کی پیروی کرے جو نور کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ یہ 4 باتیں ہیں، یہ 4 باتیں یہ 4 باتیں جس میں ہوگی وہ فلاح پائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ان کا احترام، ان کی مدد، اور اس نور کی پیروی لے کر آئیں۔ یہ 4 چیزیں جس میں ہوگی وہ فلاح پائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے اس میں ایک چیز ہے، احترام رسول ہے، احترام ضرور ان کا احترام کیا۔ معلوم ہوا ہے جو شخص احترام نہیں کرتا وہ فلاح نہیں پائے گا۔ 4 شرطیں نا فلاح پانے کی، جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتا وہ فلاح نہیں پا سکتا، جنت نہیں آ سکتا۔ کتنی بھی عظمت ہے، پیروی کرنی ایک شخص واحد کی، ایک شخص واحد کو نمبر بڑا کر دے گا، اس کو اتنا زور ہو گیا، اس کی پیروی کرو گے تو رحمت ملے گی، اس کے احترام کرو گے تو جنت ملے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی لازم، اور لازم اتنی رحمت بغیر اللہ کے رسول پر پیروی کی نہیں ملتی، اور نہ جنت میں ملتی اتنے احترام میں چل جائے۔ احترام کرنا پڑے گا۔ ارجن شاعر اللہ فإنما من تقوى القلوب، اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے یہ دل کا تقویٰ ہے اس میں۔ اور سنیے آگے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والوں، اللہ رسول سے آگے نبرا کرو، اللہ رسول سے آگے نبرا کرو، جتنا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اتنا ہی دین ہے، بس آگے نہیں ہے، آگے نہیں، ہمیں رضا میں نکالو۔ یہ آیت قرآن کیسے نازل ہوئی؟ اس آیت کا شان اور شاندار ہے، صحیح بھائی صحیح مسلم کہہ دیے۔ بنو تمیم ایک قبیلہ آیا، بنو تمیم قبیلہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مشورہ دیا کہ ان پر کاکا کو امیر بنا دیا جائے، کاکا نام ہے شخص کا، ایک کاکا کو ان کا امیر بنا دیا جائے۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ نہیں اقرا کو بنا دیا جائے، اقرا کو۔ حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے میری مخالفت میں بات کہی ہے۔ حضرت عمر سے کہا کہ تم نے میری مخالفت میں یہ بات کہی ہے، انہوں نے کہا نہیں میں تمہاری مخالفت نہیں کی۔ اس پر بات چیت بڑھ گئی اور کچھ آوازیں بلند ہو گئی، آوازیں بلند ہو گئی، آیت نازل ہو گئی، 3 آیتیں نازل ہوئی فوراً۔ یہ پہلی آیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا ریت میں تم نے خود کیسے مشورہ دیا، اللہ سے تم اگر بڑھے، اللہ کے رسول اگر پوچھے تم سے تو تم مشورہ دیا کرو، جب تم پوچھتے رہی تم نے کیسے مشورہ دیا، کیوں مشورہ دیا؟ کتنا کی عظمت ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بول نہیں سکتے جب تک کہ وہ کہیں پوچھے نہیں۔ آوازیں بلند ہو گئی، آواز بلند ہو گئی، یہ بھی پکڑے گئے۔ وہ تو عبداللہ بن ملیکہ جو تازہ امام کہتے ہیں صحیح بخاری میں تازہ خراب یعنی کا، یہ بہترین لوگ تو 2 آدمی قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے، قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے، جو ان سے غلطی ہو گئی تھی،
رکھی ہوئی چیز ختم کی، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جو جاننے والا ہے، اللہ کی بڑی خبر ہوتی، سن بھی لیتا ہے ہر بات کو، جب سن بھی لیتا ہے اس کو علم بھی ہوتا ہے، تو یاد رکھو اس کی فکر بڑی سخت ہوگی، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ رب دیکھیے غصہ، عظمت و شکر دیکھیے اور غصہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو فوق صوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو، جس آواز سے وہ بول رہے ہیں اس آواز سے پس رکھو، ان کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو اپنی آواز کو، جار البعض بالبعض، اور بہت بلند آواز سے آپس میں بات کرتے ہو اس طرح بات نہ کیا کرو، کہ عظمت ہے نہیں ہے، احترام سکھایا جا رہا ہے نہیں، ہم تو جانتے ہیں احترام کیا چیز ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے کہنا احترام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی بڑی عظمت ہے، تجهروا بالقول ہے کہ جار بعض بالبعض، اور جس طرح آپس میں دوسرے سے بات کرتے اس طرح سے بلند آواز سے اپنے رسول کے سامنے بات نہیں کر سکتے، تم ڈرتے نہیں کہ تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں، اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات کرنے کے سارے عمل لے کر ہم کیا بتاؤ والوں کو سارے عمل لے کر ہو جائے، انتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی، تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی کتنا غصہ ہے، کیا پہلا بتایا نہیں جائے گا کہ تم نے غلطی کی اور تم کو تمہارے عمل ضائع ہو گئے، نہیں، بس تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اللہ کے رسول اصل کے سامنے کا تم نے آواز اونچی کی تو سارے عمل تمہارے بیکار ہیں، کچھ بھی کرتے ہو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، یہ دیکھتے جائیں گے ہم وہاں سے رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، رحمت کا وہ حقدار ہے، جو رسول اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتا ہے اللہ اس کو ملے گی، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولتا نہیں جب تک کہ آپ پوچھیں نہیں وہ بچے گا اللہ کے عذاب سے، اور یہاں فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرو ورنہ تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، یہ کیا ہے، کتنا غصہ ہے کہ بغیر اطلاع دیے سارے عمل بیکار ہیں، اللہ تعالیٰ غصہ دیکھیے کتنا غصہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی بےدبی، اتنی سی بےدبی، تیرا آواز بلند ہو گئی، سارے عمل بیکار ہو گئے، کتنا بڑا درجہ ہے، لیکن ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، عظمت تو جانتے ہی نہیں، چاہیے احترام جانتے ہیں، تعظیم جانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں۔ آگے ہوا ان الذین یغضون ابصارهم عند یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور آگے امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کا تقویٰ جانچ لیا ہے، ان کی جانچ پڑتال کر لی ہے، یہ واقعی متقی لوگ ہیں۔ متقی کون ہیں؟ جو لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آہستہ بات کرے وہ متقی ہے۔ متقین جانتے ہیں نا، ہدایت کو ملتی ہے متقی، اور مشہور جنت رہتی ہے وعد المتقون، اور جنت کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، اور عدت المتقین جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہے؟ جس کو اللہ کے رسول ہم کے احترام کرتا ہے اور سے بات بھی کرتا ہے آپ کے سامنے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ایسے لوگ جو اللہ کے رسول اصل کی موجودگی میں آہستہ سے بات کرتے ہیں، ان کے دلوں کا تقوی اللہ نے جانچ لیا ہے، یعنی دل میں تقوی ہے، کوئی بات نہیں۔ یعظم شعائر اللہ انما من تقوی القلوب، جو اللہ کے شاعر کی حرمت تعظیم کرتا ہے کا تقوی ہے، اللہ کے شاعر کو تعظیم کرنا تقوی ہے،
اور جہاں اللہ تعالیٰ ہمارا ہم نے جانچ کر لی، ہم نے جان لیا کہیں گے دل میں تقویٰ، جب تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجودگی میں فسٹ کلاس بات کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں تقویٰ نہیں ہوگا وہ بڑے دعویٰ سے بات کریں گے، اور جب تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نہیں ہے۔ جنت کا وعدہ متقیوں کے لیے، متقیوں سے، ہدایت کا وعدہ متقیوں سے، ہر چیز کا وعدہ متقیوں سے۔ جب متقی جب بنے گا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے بات کرے گا، بہت آہستہ سے بات کرے گا، یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اے ایمان والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کو اس سے نہ سمجھو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، آپس میں صرف ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس سے نہ وغیرہ کرو تو مرتبہ اونچا ہے، معذمت ہے، اس سے پکار نہیں سکتے جس طرح آپس میں بات کرتے ہیں۔ ادب احترام سکھایا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احترام سکھا رہا ہے، بندے نہیں سکھا رہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دعا رسول ہے، دعا بعض آپ اے رسول کے دعانے کو اس طرح سمجھو جس طرح آپ آپس میں ایک دوسرے دعانے سے مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کسی آپ کو آواز دیں آئے رہا ہے، اس کی مرضی ہے، مرضی ہے گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آواز دیں آنا پڑے گا۔ کیا رہی ہے، کیا بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والوں، جب اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول آپ کو بلائیں تو فوراً جواب دیا کرو، اس لیے کہ ان کا بلانا جو ہے حیات بخش ہے۔ ان کا بلانا کیا ہے؟ حیات بخش۔ حیات کون سی؟ حیات کون سی؟ یہ دنیا میں نہیں حیات، دنیا میں بھی میرے اچھی حیات ملے، آخرت میں بھی اچھی حیات ملے۔ حیات کو آخر وہی لاغت الحیوان، حیوان آخرت کی زندگی جو ہے وہ زندگی ہے، اس لیے ٹھیک ہے زندگی دوزخ کی زندگی نہیں ہے۔ ثم العامون کا سی رہا آیا نہ اس کو زندہ رہا نہ مرے گا، ایسی زندگی اس ٹائم کی کہ نہ موت آ زندگی رہے، یا آتی ہے موت نکل مکان وہاں ہوا میت، ہر طرف سے معلوم ہوگا موت آئی، مرے گا نہیں، یعنی کس طرح معلوم ہوگا یہ پہاڑ میرے اوپر گرنے والا ہے، اب پہاڑ نیچے میں مر جاؤں گا، پہاڑ گر گیا اگر مرتا نہیں ہوا گا، یعنی ہر طرف سے موت آئے گی، ہر طرف سے موت نظر آئے گی، لیکن مرے گا نہیں۔ یہ زندگی ہے، کوئی زندگی ہے، یہ زندگی جنت زندگی ہے، جی جائے جی آئیے مزے میں جہنم جہاں تذکر انسان اللہ ذکر یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس میں جہنم کو لایا جائے گا، جہنم اس دن انسان سوچا گیا اب میں نصیحت کیسے حاصل کروں، نصیحت حاصل ہوگی جہنم سامنے جائے گی، ورنہ لہو ذکر اب نصیحت نہیں ہے، اب نصیحت ختم، دنیا میں ایسی ہو چیز کی اب نہیں ہو سکتی، تو اس وقت یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا، اپنی زندگی کے لیے کچھ کام کیے ہوتے۔ زندگی کون تھی؟ جنت کی زندگی، جنت کی زندگی ہے، اس کے لیے کام کرو، اس کے لیے ایک کام کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلائیں تو ان کا بلانا حیات بخش ہے، ان کا بلانا جنت کی زندگی دیتا ہے، ان کا بلانا جنت کی زندگی دیتا ہے۔ یاد رکھیے آپ، یہ نہیں ہے ہاں جی صحیح بخاری ہے حدیث، یہ بھی یاد آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو آواز دی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جانے دیا انہوں نے حاضر خدمت ہوئے بعد نماز ختم کرنے کے بعد اور عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے جواب نہیں دے سکا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ یا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والوں جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے اس چیز کی طرف جو تمہیں حیات بخش ہو،
تو فوراً آ جائے کرو، جواب دیا کرو. تو مطلب کیا تھا کہ تمہیں نماز توڑ دیا بھائی، نماز کو تمہیں منہ نے بنایا نہ نماز کہ نماز پڑھا تھا نہیں. اللہ کیا ہوتا ہے جب اللہ رسول بنائے تو فوراً جواب دو. تو بلائیں گے تمہاری ایسی کی شریعت میں حیات بخشے گی تو تمہیں زندگی دے گی نہ زندگی نہیں بڑھے آخر زندگی جنت زندگی دے گی. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے بلانے جنت میں ہم آپس میں دوسرے بلائے تو آیا نہ آنا ہے کہ اللہ کے رسول کا رسول جب بلائے تو نماز میں بھی آنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا. احترام رسول سن رہے ہیں، احترام رسول اللہ. ہاں جی صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ بات کرتے تھے تو کس طرح سے یخذون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ اللہ رسول کے پاس بیٹھے اپنی آوازوں کو پست کر لیا کرتے تھے، آوازوں کو پست کر لیا کرتے خود آواز سے. ولا یدون الیہ نظر، اور آپ کی طرف غور سے نہیں دیکھتے تھے، غور سے نہیں دیکھتے تھے. کیوں؟ تعظیماً لہو، تعظیماً لہو، تعظیم کی وجہ سے. صحیح بخاری حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی حدیث. ہاں جی صحیح بخاری. آپ کو غور سے دیکھتے تھے. تکلم رسول اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ بات کرتے تھے تو کیا کرتے تھے وہ؟ اب آوازوں کو پس کر لیا کرتے تھے. اردو کا الگ نظرہ، اور آپ ادھر غور سے نہیں دیکھتے تھے. تعظیم لہو، آپ کی تعظیم کے سامنے نہیں دیکھتے.